اس کہانی کا نام ہے جنات کی بستی۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کرا دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا۔ یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نہ مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زرعی زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں، زندگی بس ان کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے۔ اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا، یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے۔ جو ہمارا نقصان ہوگا، اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔
حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹر نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلا بازی کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ آج ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خطرناک اور کرخت تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہو بکار اور قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ بردباری اور تحمل مزاجی اس کے اصول ہیں۔ صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور نفس جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر مار دیں گے۔ ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا، ہماری بستی کو گرایا، یہ معافی کے حقدار نہیں۔ ان کو معافی اسی صورت مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف ہٹے اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پھر سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔
بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنات نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ ایسا تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ یہ تھی آج کی سبق آموز پراسرار اور ڈراؤنی کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔